السلام علیکم، میں ہوں سمالی اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈی ایچ اے اسلام آباد کا ایک نیا سٹیپ۔ جی ہاں، جس سٹیپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹل آن لائن پراپرٹی آکشن کی۔ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کے بارے میں ہم ایکسپرٹیز کی رائے بھی لیتے ہیں، اور آج ہم جس ایکسپرٹ کی رائے لے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریئل اسٹیٹ انالسٹ محمد احسن ملک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ سر، یہ صبح صبح ایک خبریں ہمیں سننے کو ملی ایف ای ڈی کے حوالے سے نیوز پیپرز میں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سما، بات یہ ہے کہ اس پہ بہت ایفرٹ ہو رہی تھی اور اس ایفرٹ میں کافی دفعہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے، اور فائنلی ابھی کو 10-15 ڈیز پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم ایف ای ڈی کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ابالش کر دیں، بٹ ون ٹائم جو فرسٹ بائر ہے جب پراپرٹی پرچیز کرے گا تو اس وقت آپ اس کو مت چارج کریں، بٹ اس کے بعد سبسیکوینٹ جو بھی ٹرانسفر ہوگی اس پہ یہ اپلیکیبل ہوگی۔ تو یہ تو جو پہلے سے قانون موجود تھا یہ اس سے بھی سخت ہو جاتا، تو پھر کافی لوگوں نے اس پہ محنت کی اور ان کی انوالومنٹ تھی، آئی ایم ایف کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ پلیز اس کو ہمیں ابالش کرنے دیں، اور شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر جس نے یہ قانون انٹروڈیوس کروایا ان کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکس امپلیمنٹ تو کر دیا، بٹ نہ ریونیو جنریٹ ہوا، الٹا اس کا نقصان یہ ہوا کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی چوک ہو کے رہ گئی۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ فائنلی گورنمنٹ کو خیال آیا اور ایف ای ڈی ایبالش کرنے جا رہے ہیں۔ فائنانس منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے، اب ایف بی آر اس کو فیڈرل کیبنٹ میں بھیجے گا، اور فیڈرل کیبنٹ میں امید ہے کہ کچھ سینس پرویل کرے گی، اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ امیجیٹلی ہو، تو یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو آئے گا۔ اگر ایسی کوئی قدغن ہوئی کہ نہیں اس کو منی بل کے ساتھ لے کر آنا ہے تو نیشنل اسمبلی کا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ 5 مئی کو سٹارٹ ہونا ہے، تو پھر یہ 5 اور 10 مئی کے ان بٹوین پہ بات چلی جائے گی۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کوئی گڈ نیوز کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ ایک گڈ نیوز آئی ہے، اور اللہ کرے اس سے پازیٹیوٹی آئے۔ صبح سے کافی کالز وغیرہ بھی آئیں اس کے اوپر، تو میں اس سے پوچھے تھے احسن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں نے کہا فار دا ٹائم بینگ اس کا امپیکٹ ایسے ہے کہ ریل اسٹیٹ جو ہے نا وہ آئی سی یو میں اور وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اس لا کی ابالشمنٹ کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ وینٹ سے باہر آ جائے گا، رہے گا آئی سی یو میں، کیونکہ اس کے بعد بجٹ ہے۔ جب تک اس کو ایز اے انڈسٹری گورنمنٹ ریلیف نہیں دے گی تب تک ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی اور فورن ریمیٹنس بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، ابھی آپ نے بجٹ کی بات کی، تو اپ کمنگ بجٹ کے اندر آپ ریئل اسٹیٹ ریلیف کے حوالے سے کیا خبر رکھتے ہیں؟ سما، ایشو آپ کے نالج میں ہوگا، پرائم منسٹر نے نا آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے ایک پرائم منسٹر ٹاسک فورس بنائی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے اوپر، اور اس وقت خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، اور اس کا پریشر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز نے بھی کریٹ کیا، انڈسٹری نے بھی کریٹ کیا کہ ملک میں ڈیمانڈ کریٹ کروائی جائے اسٹیل کی، سیمنٹ کی، تاکہ انڈسٹری بھی چلے اور لوگوں کا روزگار بھی چلے۔ تو اس بیس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی، اس کا میں بھی ممبر رہا، اس کی ڈسکشنز میں ساتھ رہا، میں اپنی ان پٹ بھی ڈالی اس میں، بٹ انفارچونیٹلی جب وہ ساری چیزیں فائنلائز ہو گئیں تو اینڈ پہ آئی ایم ایف نے اس کو فار دا ٹائم بینگ روک دیا۔ جب ان کا لاسٹ وزٹ تھا آئی ایم ایف کی ٹیم کا، تو 3 چیزوں کے لیے گورنمنٹ نے ریلیف مانگا تھا، ایک سگریٹ، بیوریجز اینڈ ریل اسٹیٹ۔ سگریٹ اور بیوریجز کو وہ آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر گئے، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اپنی ورچوئل میٹنگز میں۔ تو جو پہلی میٹنگ ہوئی اس کے اندر کوئی بات چیت ہوئی، بٹ وہ کوئی اس طرح فروٹفل نہیں ہوئی، بٹ اس کے بعد جو بیک ڈور چینل پہ بات چیت چلتی رہی اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ابھی ہمیں یہ ایف ای ڈی کی شکل میں ایک گفٹ ملا ہے۔ بجٹ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹاسک فورس نے سجیشنز دی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے، فائنانس منسٹر، چیئرمین ایف بی آر، منسٹر ہاؤسنگ، منسٹر فار اسٹیٹ، کہ جی اوور ٹیکسڈ ہو گیا یہ سیکٹر، ٹھیک ہے، تو ہمیں ریشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ کام چلے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے ہاؤسنگ
یا کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانا ہے. ون از ٹرانسفر کاسٹ ریئل اسٹیٹ کی اینڈ سیکنڈ کنسٹرکشن کاسٹ. جب تک یہ دونوں نیچے نہیں آئیں گی اکنامک ایکٹیویٹی پراپرلی نہیں چلے گی. تو میں امید کرتا ہوں کافی لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں, میں بھی محنت کر رہا ہوں کہ جو ٹیکسیشن ہے ریئل اسٹیٹ کی ٹرانسفر کی وہ ریشنلائز ہو جائے. آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر انپٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سیمنٹ کا بیگ بہت اوپر چلا گیا پرائس, اسٹیل کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں, عام آدمی کے لیے گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی لیے اسی ٹاسک فورس نے ریکمینڈ کیا کہ آپ مارٹگیجز جیسے دنیا میں دی جاتی ہیں منیمم انٹرسٹ ریٹ پہ, گورنمنٹ اس پہ کوئی سبسڈی دے اور لوگ اپنا گھر اپنی چھت لے سکیں. بالکل. ویسے جنرل پبلک کا یہ تاثر ہے کہ ڈی ایچ اے کے پلاٹس اوور پرائسڈ ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, میرا اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین ہے. ہم کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں چیک کرتے ہیں نا. مطلب اگر آپ اسلام آباد سے کمپیئر کریں تو مجھے لگتا ہے ڈی ایچ اے مفت پلاٹ دے رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں کسی ایکس وائی, میں سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, جس کے ساتھ آپ کا میچ ہی نہیں ہے, تو پھر تو آپ کو شاید مہنگا لگے گا. اگر آپ کو ایک اچھی لیونگ چاہیے تو آپ کو اس کی پرائس پے کرنی ہے. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ لائک ابھی جیسے ریسنٹلی مارگلا انکلیو لانچ کیا انہوں نے, اس میں جو ٹائم پیریڈ کے ساتھ انسٹالمنٹ پلان ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی پرائس میں آپ یہ کہہ لیں لگتا ہے کہ اس کی پرائس زیادہ ہے. بٹ اگر آپ وہی پیمنٹ آپ کیش پہ کر دیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں, تو پھر شاید وہ مارکیٹ کے ایکولنٹ آ جاتا ہے. اور تھوڑا سا ڈی ایچ اے یہ بھی ایج لیتا ہے کہ ہم نے ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, ڈی ایچ اے ایک برانڈ ہے, تو پھر وہ برانڈ کی پرائس تو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایز اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ آپ کے خیال میں ڈیجیٹل آکشن کیوں مختلف ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ اچھا اقدام ہے ڈی ایچ اے کا. اس کی مطلب ڈبل ایج ہے. کافی لوگوں کو شکایتیں دونوں اینڈ سے ہیں نا, ڈیولپر سے بھی, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی. عام ہم کسٹمر کی بات کر رہے ہیں. شاید اس سے پہلے جو میکنزم تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ مسٹر ایکس وائی زی اپنی مرضی کی پرائس پہ جا کے پلاٹ لے لیتا تھا اور میں دیکھتا ہی رہ جاتا تھا, مجھے وہ اپرچونٹی ہی نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے. تو اور جن کو مل جاتا تھا وہ انجوائے کرتے تھے. تو میرا خیال ہے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں برگر نجف صاحب, یہ ان کا بڑا آسان اقدام ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی لے کر آ رہے ہیں. چیزیں اوپن ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے کہ جس نے جو چیز لینی ہے وہ نیٹ پہ جائے, چیز اویلیبل ہے, اس کو جو پرائس سوٹ کرتی ہے وہ پرائس کی آفر کر دے گا اور اس کو چیز مل جائے گی اگر میکسیمم اس کی بڈ ہوئی. اور اگر ایک چیز کی ورتھ ہے 1 کروڑ روپے اور میں اس کی بڈ 50 لاکھ روپے لگا رہا ہوں اور اس کے بعد کہوں مجھے وہ چیز نہیں ملی ہے, تو وہ تو پھر میری غلطی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی ایکسپرٹ رائے دیجیے. سما, اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا, لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینین ان کے بارے میں. میرا جو 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم اوورسیز پاکستانیز کو جب تک انوائرمنٹ نہیں دیں گے نا پراپر, ٹھیک ہے, پراپر سے مراد میری یہ ہے کہ اس وقت جو تاثر ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے, ایسن اور سما اپنے پیسے دبئی اور ٹرکی لے کر جا رہے ہیں, تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جب یہ پاکستانی پیسہ ادھر لے کر آ رہے ہیں تو ہم ادھر کیوں لے کر جائیں, کیونکہ وہ لوگ بھی ہم سے زیادہ اویئر ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز پہ, ٹیکسیشن کے میکنزم پہ. لیکن کل جو پرائم منسٹر نے ایک سپیچ کی اوورسیز کنونشنز میں, انہوں نے کہا جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب فائلر ہیں. اچھی بات ہے, امپلیمنٹ ہو. اور اس چیز کو ہم نے بہت اس کیس کو فائٹ کیا ہے کہ بھائی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں, بٹ ڈی ایچ اے کا نام ہے, اوورسیز پاکستانی ہیں, ہر اوورسیز پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے ڈی ایچ اے میں اپنا گھر ہو. تو مجھے امید ہے کہ اچھا امپیکٹ آئے گا اور وہ آکشن میں حصہ لیں گے. بٹ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑی سی فرینڈلی پالیسیز دیں. بالکل. لیکن اوورسیز پاکستانی کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ان کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, صاف انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, یا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ علاج تو وہ پاکستان میں نہیں کروا رہے ہوتے, بچے ان کے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیسیکلی کیا چاہتے ہیں؟ اچھا, مجھے اس پہ آبجیکشن ہے. یہ آپ نے ویسے, میں کتنے اوورسیز پاکستانی اس کو جانتا ہوں, وہ یہاں آ کے علاج کراتے ہیں, ادھر تو 6 مہینے ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتا.
انہوں نے کسی نے اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, اسکن کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, یا دانتوں کا کوئی ٹریٹمنٹ کروانا ہے, میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں آ کے کرواتے ہیں کہ یار وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے. اور جہاں تک ٹھیک ہے بچوں کی ایجوکیشن کی بات ہے, وہ وہاں پہ فری ہے, وہ بالکل اس کو انجوائے کرتے ہیں. ڈی ایچ اے کا جو سب سے بڑی چیز ہے نا سما, وہ ہے ٹائٹل. اگر میں نے آج ایک پراپرٹی خریدی ہے اور وہ 20 سال بھی خالی پڑی رہی ہے, میں نے اس پہ کنسٹرکشن نہیں کی, تو مجھے پتا ہے کہ 20 سال بعد بھی وہ پراپرٹی میری ہے, اس میں کوئی رائٹ لیفٹ کچھ نہیں ہوگا. جبکہ پرائیویٹ سوسائٹی یا اوپن لینڈ میں سب سے بڑے پرابلم ہی یہی ہیں لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوئے, کہ ٹائٹل کلیئر نہیں ملا, آپ نے پرچیز کر لی, اس کے بعد زمین پہ قبضہ ہو گیا. مطلب سینکڑوں ہزاروں کیسز اس وقت ہماری کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں جو پینڈنگ ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے سٹک ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوتا ہے ڈی ایچ اے, پیس آف مائنڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, انویسٹمنٹ سیکیور ہے. مطلب مارکیٹ کا فلکچویشن از سم تھنگ ایلس, بٹ آپ کا کیپٹل چاہے وہ 10 روپے ہے یا 10 کروڑ روپے ہے, اگر آپ کو یہ پیس آف مائنڈ ہو کہ وہ سیکیور ہے, تو اس سے بڑی اور بات ہی کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جی آئی ایس سسٹم جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے باقی سسٹم سے مختلف ہے اور یہ کیسے کام کرے گا؟ جی آئی ایس سسٹم بیسیکلی تو یہ ڈیجیٹل آکشن میں ایک آپ کو اوپننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا پلاٹ خود سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, پلاٹ سلیکٹ کر کے آپ اس کی اپنی بڈ دے دیں. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل دور ہے آج کل. شاید میں اور آپ تو اتنا ڈیجیٹل کو یوز نہیں کرتے, لیکن بٹ میرے بچے بھی شاید میٹرک میں ہیں, وہ میرے سے زیادہ ان کی نو ہاؤ ہے, اور دنیا مطلب ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم سے بہت آگے چلی گئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھ لیں, تو یہ جی آئی ایس کا جو میکنزم ہے میرے خیال میں اچھا سپورٹیو ہے, اور آکشن میں یہ اچھا ہیلپ فل رہے گا. اس میں آپ اپنا میپ خود دیکھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ میپ دیکھ لیں گے, پلاٹ کی لوکیشن دیکھ لیں گے, مطلب میپ کے اوپر, اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ اپنی بڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو آن لائن پیمنٹ موڈ ہے وہ کتنا آسان اور محفوظ ہے؟ آن لائن پیمنٹ دیکھیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ویسے بھی ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹس میں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نہیں ہے. تو باقی جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں ان کے تھرو مطلب پیسے ٹرانسفر کرنا اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور لوکل تو ویسے بھی پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ پریکٹس کر چکے ہیں آپ ڈی ایچ اے مارگلا انکلیو میں بھی, ریور ویو ساؤتھ میں بھی, نارتھ میں بھی, تو وہ تو ایڈوانٹیج ہے اس کا. بٹ یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو رسپانس آئے, لوگ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لیں ڈیجیٹل, اور ڈی ایچ اے کا بھی یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ اچھا رزلٹ دے. ٹھیک. اچھا, آپ کو اس میں شفافیت کتنی زیادہ نظر آتی ہے؟ کیا یہ ایک بالکل کلیئر قسم کا سسٹم ہوگا؟ میرے خیال میں تو شفافیت کے لیے ہی میکنزم لایا گیا ہے, بجائے اس کے کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ پہلے کا جو پرانا میکنزم تھا اس میں سما کو پلاٹ مل جاتا تھا, ایسن کو نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس ڈاؤٹس کو, اف اینڈ بٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ہی یہ ڈیجیٹل آکشن کا میکنزم لایا گیا ہے, تاکہ ادارے میں بھی کوئی بات نہ ہو اور ہر چیز ہر بندے کے لیے اویلیبل ہو. اچھا, ایک آخری سوال, آپ کے خیال میں یہ وقت ڈی ایچ اے میں انویسٹمنٹ کے لیے کیوں موزوں ہے؟ اس وجہ سے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ملک میں جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے پرائسز میں بھی تھوڑا ریسیشن آیا, لوگوں نے پیسوں کی ہولڈنگ بھی کی اور ادر ایونیوز میں بھی گئے, گولڈ میں چلے گئے, شوگر میں چلے گئے, فورن ایکسچینج میں چلے گئے. بٹ ناؤ دس از دا ٹائم کہ آپ واپس ریل اسٹیٹ میں آئیں, اور ریل اسٹیٹ آپ کو اچھا کک سٹارٹ دے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, آپ ایگری کریں یا آپ کے ویوز ایگری نہ کریں, میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, جبکہ میرا یہ ماننا ہے اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکلی سٹیبلٹی ہو جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو. تو جناب, یہ تھا آج کا ڈیٹیل میں
हमारा पॉडकास्ट जिसमें आपने जाना कि आप किस तरह से डिजिटल ऑक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने ख्वाबों का घर या महफूज सरमायाकारी किस तरह से कर सकते हैं, ये आपने जान लिया। 20 से 22 अप्रैल तक आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।